اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، مصروں کی پہلی میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کرشن چند کے افسانے مجموعہ ہم وحشی میں شامل پہلا افسانہ اندھے۔ چوک بمبئی کے اندر کوچہ پیر جہازی میں صرف 2 گھر ہندوؤں کے تھے۔ ایک 6 منزلہ مکان گلی میں سب سے اونچا اور خوشحال مکان لالا بانشی رام کھتری کا تھا۔ یہ پنجابی کھتری نہ تھے، یوپی کے کھتری تھے اور ہر وقت ہندوستانی میں بات کرتے تھے، اس لیے سب پنجابیوں کو ان سے نفرت تھی۔ سالوں کی زبان کیا کترنی کی طرح چلتی تھی۔ ان کے گھر کی عورتیں ناچ گانے کی بڑی شوقین تھی، ریڈیو ہر وقت چلتا رہتا۔ پشپا گھر کی سب سے چھوٹی لڑکی 16-17 برس کی ہوگی اور اکثر 6 منزلہ عمارت کی چھت پر کھڑی ہو کر مجھے الکانے کے لیے ناچ کیا کرتی۔ میں اپنے مکان کی چھت پر سے اور وہ اپنے مکان کی چھت سے ایک دوسرے سے عشق کیا کرتے، مگر میں مسلمان تھا اور وہ ہندو، میں چمار تھا اور وہ کھتری اور وہ بھی یوپی کے۔ پھر پشپا تو کیا گھر کی دوسری عورتیں بھی کبھی گلی میں اکیلی نہ دکھائی دیتی۔ وہ لوگ بانشی باغ سیر کو بھی جاتے تو موٹر میں بیٹھ کر۔ یہاں ہمارے گھر کی عورتوں کو بازار سے سودا سلب بھی لانا پڑتا، پردہ سنبھالنا تک مشکل تھا۔ ایسی صورت میں ہر شریف مسلمان محلے کو لالا بانشی رام کھتری کے گھرانے سے چڑ تھی، اور یوں بھی تو یہ لوگ بہت کمینے تھے، مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور ایمان کی بات تو یہ ہے کہ کون کافر ایسا ہے جو مسلمانوں سے دھوکہ نہ کرتا ہو، یہ تو ان لوگوں کے خمیر میں ہے۔ ہندو مسلمان کا سا دل نہیں رکھتا، ہندو مسلمان کا سا دل نہیں رکھتا، جس طرح مسلمان صاف اور کھری بات سب کے سامنے کہہ دیتا ہے، ہندو تو بس زبان کا میٹھا ہے، اندر سے بس بھرا ہے۔ جس نے ہندو بچے پر اعتبار کیا وہ مرا۔ دوسرا گھر رام نارائن برہمن کا ہے۔ یہ گھر بالکل ہمارے گھر کے سامنے ہے۔ رام نارائن کی ماں ایک لڑاکا عورت ہے، محلے بھر کی عورتیں ایک طرف اور وہ ایک طرف، زبانی گالی گلوچ میں کوئی اس سے بازی نہیں لے جا سکتا۔ ایسے کڑوے کرخت لہجے میں بات کرتی ہے کہ آدمی کا جی جل کے کباب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چمانی تانے تشنی گالی گلوچ میں بے حد ہوشیار ہے، مگر رام نارائن کی ماں کے آگے وہ بھی ہاتھ جوڑتی ہیں۔ سارا محلہ اس سے ناراض تھا۔ رام نارائن خود بہت شریف برہمن تھا، گائے کی طرح سست رفتار اور بھولا بھولا سا، ہر وقت اپنے دھرم دان میں مگن تھا، ہر ایک سے ہنس کر بات کرتا۔ میں نے کبھی اس کے منہ سے گالی نہیں سنی، کوئی کڑوا بول نہیں سنا، محلے بھر میں کسی سے لڑائی نہیں لیتا۔ ایسا آدمی بھی کس کام کا، یعنی کسی بات پر لڑے گا ہی نہیں۔ اب جب دوسرا آدمی اس قدر میٹھا ہو تو ہم کس طرح اس سے جھگڑیں؟ اس سے جھگڑنے کو بہت جی چاہتا تھا، مگر ہمیشہ طرح دے جاتا۔ مجھے تو ایسے آدمیوں سے سخت قد ہے۔ اب بھائی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، کبھی تو برتن ساتھ ساتھ رکھے ہوئے کھڑکھڑا اٹھتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ کبھی بولتے ہی نہیں۔ رام نارائن کو جب دیکھو بھیگی بلی بنا ہوا ہے، سر جھکائے گلی سے باہر آ رہا ہے، گھر کے اندر جا رہا ہے۔ کسی نے بلایا، جھٹ بتی سی نکال کے ہاتھ جوڑ دیے۔ بڑا ہی بزدل برہمن تھا، مال خور۔ رام نارائن کے 3 بچے تھے، تینوں اسکول میں پڑھتے تھے۔ چوتھا لڑکا 1 سال کا ہوگا۔ اسے اکثر میں نے رام نارائن کی بیوی کے تھنوں سے لٹکتے ہوئے اس کے گھر کے دروازے پر دیکھتا تھا۔ یہ ہندو عورتیں کس قدر بے حیا ہوتی ہیں، نہ پردہ نہ شرم نہ لاج، سب کے سامنے چھاتی کھول کے دودھ پلانے لگتی ہیں اپنے بچوں کو، اور یہ بچے بھی کیا چسر دودھ پیتے ہیں۔ اور جب فساد شروع ہوا تو شروع میں یہاں صلح کمیٹی بنی، اس میں رام نارائن اور لالا بانشی رام کھتری بھی شریک تھے۔ ہم لوگ اس جھنجٹ میں نہیں تھے۔ مسلمان کی طرف سے ہم نے مسجد کے ملا جی اور لکڑیوں کے ٹال کے مالک فتح محمد کو بھیج دیا تھا۔ دراصل ہمارا جی اس صلح کمیٹی میں نہ تھا،
کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، مار پیٹ ہو، دھول دھپا ہو تو اس میں مزہ ہے، یہ کیا اندر ہی اندر تو بغض بھرا ہے اور اوپر سے صلح کمیٹیاں بنا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا چلو انہیں صلح کمیٹیاں بنانے دو، یہ چلنے چلانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ لالا بانشی رام کھتری بہت پریشان معلوم ہوتے تھے اور اس سلسلے میں بہت دوڑ دھوپ کر رہے تھے۔ چودھری فتح محمد نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ ٹھیک ڈھنگ سے رہے تو کوئی مسلمان ان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ہاں اگر انہوں نے زیادہ چین چپٹ کی اور فوں فاں سے کام لیا تو ان کی جان و مال کی خیر نہیں۔ لالا بانشی رام بھری مجلس میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بولے ہم تو 50 برس سے آپ کے ہمسائے ہیں، ہمارے دادا ملکھن رام آنریری مجسٹریٹ بھی یہی رہتے تھے۔ یہ سن کر بوڑھا پیراں بخش بولا ان کی بات رہنے دو، ایک ہی حرامی تھا تمہارا دادا ملکھن رام آنریری مجسٹریٹ، میرے بیٹے کو 6 ماہ قید اس نے سنائی تھی، اور کیا ذرا سی بات تھی، میرے بیٹے نے اس کی دکان سے 10 روپے اٹھا لیے تھے۔ ابھی بوڑھا پیراں بخش کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے اسے چپ کرا دیا۔ لالا بانشی رام بہت خفیف ہوئے مگر انہوں نے چپ رہنے ہی میں مصلحت سمجھی، اور اگر لالا بولتا بھی تو بری طرح پٹتا۔ کئی مسلمان جوان ایسے تھے جو ذرا بھی ایسا ویسا کلمہ منہ سے نکالتا اس کی کھال وہیں ادھیڑ کے رکھتے تھے۔ خیر یہ صلح کمیٹی تھی، کتنے دن رہتی، ختم ہو گئی۔ پہلے تو کوئی نہیں بولا، پر جب بہار میں مسلمانوں میں آفت آن پڑی تو ہمارا خون بھی کھولنے لگا، یہ سالے اوپر چڑھے جا رہے ہیں۔ ارے ابھی کل کی بات ہے کہ ہم سارے ہندوستان کے بادشاہ تھے اور یہ دال کھانے والے کافر ہماری جوتیوں تلے لوٹتے تھے، اور آج ان کی یہ ہمت ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اور رشید بھائی نے، فجے موچی نے اور گلے پہلوان نے اور گلی کے دوسرے 8-10 جوان چھوکڑوں نے فیصلے کر لیا کہ یہاں ہندوؤں کو اس کا مزہ چکھا کر رہیں گے۔ مجلس کے ملا نے خلاف توقع اس کے لیے ہمیں برا بھلا کہا، پر ہم یوں تو چپ رہے مگر اندر ہی اندر اپنی اسکیم کی یوں ہی تیاری کرتے رہے۔ 2-4 دنوں میں ہم نے اپنے گھروں کی عورتوں کو بھاٹی گیٹ بھیج دیا، کیونکہ چوکٹی کا کوچہ پیر جہازی لاکھ مسلمانوں کا محلہ صحیح، پھر بھی شاہ عالمی کا دروازہ یہاں سے بہت قریب ہے، اور شاہ عالمی کے دروازے میں ہندوؤں کا بڑا زور تھا، کسی وقت بھی یہاں حملہ ہو سکتا تھا۔ ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ان عورتوں اور بچوں کو بھاٹی گیٹ بھیج کر بے فکر ہو جائیں۔ چنانچہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی فساد شروع ہو گیا۔ شروع ہندوؤں نے کیا، کرشنا گلی میں، رام گلی میں، کرشن نگر میں، سنت نگر میں، شاہ عالمی میں، جہاں ہاں لاہور میں ہندوؤں کا زور تھا، وہاں اکے دکے مسلمان مارے جانے لگے۔ اب ہم لوگ کہاں تک چپ رہتے؟ مسلمان غریب ہو، بیوقوف ہو، نکما ہو، مگر وہ بزدل نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کا نام لے کر جو لاہور کا مسلمان اٹھا تو 2 روز ہی میں ہندوؤں اور سکھوں کو اپنی نانی یاد آ گئی۔ اکبری دروازے سے بھاٹی گیٹ تک اور شاہ عالمی سے شاہی محلے تک ہر جگہ نعرے تکبیر سنائی دینے لگا۔ سب بنیے، لالے، کھتری، برہمن اپنی ماں کی گود میں دبک کر بیٹھ گئے۔ کچھ پیر جہازی کے نوجوان مسلمان بھی کہاں چپ بیٹھنے والے تھے۔ پہلے تو ہم نے لالا بانشی رام کھتری کے مکان کے اندر گھس جانے کی کوشش کی، مگر اس بدماش ہندو نے بڑا پکا انتظام کر رکھا تھا۔ لوہے کا دروازہ اس نے حال ہی میں لگایا، اور مکان کے عقب میں ہندوؤں کا محلہ تھا، سربن کا محلہ، جہاں کئی مسلمانوں کی جانیں جا چکی تھی، اس لیے ہم لوگ عقب سے حملہ نہ کر سکتے تھے، اور سامنے لوہے کا دروازہ تھا۔ 2-3 بار ہلہ بول کے ہم لوگ چپ ہو گئے۔ آخر تنگ آ کے ہم نے اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ اب کیا کیا جائے؟ اس کے گھر میں کئی نادر اور قیمتی اشیاء تھی، اور سنا ہے کہ بہت زیور اور اناج بھی تھا، پر ہمیں کچھ نہ ملا۔ مکان ایسے جلا جیسے سوکھی لکڑی چولہے میں چٹک کر جلتی ہے، شعلے دور دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ لالا بانشی رام نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی بڑی کوشش کی، مگر بیچارہ کامیاب نہ ہوا۔
بہت بہت منتیں خوشامدیں اس نے کی، مگر ہم لوگ ہنسا کیے۔ بس مجھے ایک پشپا کے مرنے کا افسوس ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں اسے مرنے سے بچا لیتا۔ وہ مکان کے اندر آگ میں جل کے مر گئی اور میں کچھ نہ کر سکا، کرتا بھی کیا؟ اس وقت لوگ کہتے مسلمان ہو کے ہندوؤں کی طرفداری کرتا ہے۔ اس خیال سے چپ ہو گیا۔ مرتے وقت نہ جانے اس کی کیا حالت تھی۔ تیسری منزل سے اوپر کی چھت کی طرف اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، پریشانی کے عالم میں بھاگ رہی تھی۔ لالا بنشی رام کی بیوی کے سارے کپڑے جل رہے تھے، اس نے تیسری چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ خیر جلتی آگ سے کون بچ سکتا ہے؟ جب لالا بانشی رام کا مکان جل رہا تھا تو کسی نے دیکھا کہ ہندوؤں کا دوسرا گھر اسی طرح محفوظ و مامون ہے۔ سب لوگ رام نارائن برہمن کے گھر کی طرف دیکھنے لگے، جو اس وقت سب کے سامنے مجسم سوال تھا۔ پھر ہم سب لوگ اس گھر کی طرف بڑھے۔ یہاں معمولی سا کواڑ تھا، چٹخنی اندر سے لگی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی جب کسی نے جواب نہ دیا تو رشید بھائی نے اور گلے پہلوان نے شانوں سے ٹکڑے لگا کر دروازے کو توڑ دیا۔ اندر سامنے ہی رام نارائن برہمن ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ رشید نے پوچھا دروازہ کیوں نہیں کھولا سور؟ جی میں سو رہا تھا، مجھے بڑی ہنسی آئی مگر میں نے ضبط کیا۔ گلے پہلوان نے کہا اب یہاں کھڑا کھڑا کیا کر رہا ہے؟ چل باہر چل۔ باہر جا کے کیا کروں گا؟ باہر تو نکل، یہاں کھڑا کھڑا کیا جواب دیتا ہے؟ گلے پہلوان نے اس کی گدی پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک دھکا جو دیا تو سیدھا چوکھٹ سے باہر گر رہا تھا کہ فجے نے اس کے پیٹھ میں چاقو مارا اور وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اپنے بیٹے کی تڑپتی ہوئی لاش پر گر گئی۔ اس کے بعد رام نارائن کی بیوی کی باری آئی۔ اس نے زیادہ مزاحمت نہ کی، 4 بچوں کی ماں تھی اور بدصورت، کوئی اسے مسلمان بنانے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کو سب سے چھوٹا لڑکا جو 1 سال کا تھا اب تک پنگوڑے میں پڑا سو رہا تھا، نہایت اطمینان سے، جیسے کچھ ہوا نہ تھا۔ ہم سب لوگ پگوڑے کی طرف گئے، بچہ سو رہا تھا۔ رشید نے چھڑا نکالا، یکایک میرے ہاتھ نے اسے روک دیا۔ کیوں؟ رشید نے کہا سانپ کا بچہ ہے۔ جانے دو، میں نے کہا بڑا ہوگا مار ڈالیں گے۔ نہیں، فجے نے ذرا نرمی سے کہا۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا چھوڑ دو اسے۔ دراصل مجھے اپنا ننھا یعقوب یاد آ گیا تھا، اس کی عمر بھی اس وقت 1 سال کی تھی۔ بچے کو چھوڑ کر ہم لوگ گھر کا ساز و سامان دیکھنے لگے۔ 1,500-2 ہزار کے زیور ملے اور 800 روپے نقد، یہ ہم لوگوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ کپڑوں کے صندوق میں بچوں کے کپڑے تھے جو ابھی اسکول سے واپس نہ آئے تھے۔ رام نارائن کی ماں کی شادی کے جوڑے جو اس نے اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، پھر خود رام نارائن کی بیوی کے جہیز کے کپڑے تھے، یہ بھی ہم لوگوں نے بانٹ لیے۔ میرے حصے میں 6 ریشمی ساڑیاں آئیں اور 2 سوتی کپڑے۔ گہنوں میں میں نے اپنی بیوی کے کانوں کے لیے آویزے پسند کیے اور ماتھے کا جھومر اور 1 چاندی کا گلاس۔ مال غنیمت سمیٹ کر ہم لوگوں نے نعرے تکبیر بلند کیا۔ باہر فرش خون سے لال تھا اور گوبھی کے گلے سڑے ٹکڑوں اور ناکارہ چمڑے کے تراشوں اور کیلے کے چھلکوں کے بیچ میں نالی کے پاس رام نارائن اور اس کی ماں اور اس کی بیوی کی لاشیں پڑی تھیں۔ سامنے لالا بانشی رام کھتری کا مکان جل رہا تھا اور لوہے کے دروازے کے سامنے اس کی بیوی کی لاش پڑی تھی، جس نے تیسری منزل سے چھلانگ لگائی تھی۔ سب گھر خاموش تھے، سب دکانیں بند تھیں، گلیاں سنسان تھیں اور بازار ویران۔ کہیں کہیں لیگ کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مختلف گلیوں میں بٹ کر اپنی اپنی جگہ کی راہ لی۔ غلامتی گیٹ چلا گیا، حجہ اکبری منڈی چلا گیا۔ میں اور رشید گیٹ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں داتا کے دربار کے عقب میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو رکھ چھوڑا تھا، چچا نوراہی کے گھر میں۔
داتا کے دربار کے قریب مسلمانوں کا ایک بڑا ہجوم تھا اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ کرشن نگر کے ہندوؤں کی مہا سبھائی ٹولی نے داتا کے دربار کی جانب عقب سے حملہ کیا اور آتے ہی آگ لگا دی۔ ہم لوگ بھاگے بھاگے اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ راستے میں چچا نورا بھی سر پیٹتے ہوئے ملے۔ بولے ولے بیٹا گجب ہو گیا۔ کیا ہوا چچا؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ ہندوؤں نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی، تیری چچی جل کے مر گئی۔ ہائے ہائے! اور میری بیوی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کافروں نے اسے جان سے مار ڈالا۔ گھر راکھ کا ڈھیر تھا، ابھی آگ پوری طرح سے بجھی نہ تھی۔ دروازے پر میری بیوی کی لاش تھی، اس کا سر کسی نے کچل دیا تھا۔ میرا بیٹا داؤد، 7 برس کا داؤد، چاند سا ہمارا بیٹا داؤد اس کے قریب مردہ تھا۔ اس کی گردن میں ایک گہرا شگاف تھا۔ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لایا تھا، اپنی بیوی کے لیے ماتھے کا جھومر اور بنارسی ساڑیاں۔ میرے اللہ، یہ کیا غضب ہے؟ میں نے چچا سے پوچھا، اور میرا یعقوب تو سلامت ہے؟ کہہ دو چچا، وہ تو سلامت ہے۔ چچا نورا بولے، اسے کافروں نے پہلے تو چھوڑ دیا تھا، پھر کسی نے کہا یہ تو سانپ کا بچہ ہے، اس لیے انہوں نے اس پر بھی پیٹرول چھڑک دیا، وہ ہے تمہارا یعقوب۔ کونے میں چند جلی ہوئی ہڈیاں اور خاکستر سر، چھوٹا سا ننھا سا خاکستر سر۔ تم کیا سب مر گئے تھے چچا؟ محلے میں کوئی مرد نہیں تھا، نورا نے کہا۔ ہم لوگ سب لوٹ مار کے لیے گئے ہوئے تھے، کسے معلوم تھا بزدل ہماری غیر حاضری میں حملہ کریں گے، اور وہ بھی یوں نہتی عورتوں پر۔ میں نے ساڑیاں اور زیور اور چاندنی کا گلاس اپنی بیوی کی لاش کے سامنے رکھا اور اسے کہا، مجھے تیری قسم ہے عائشہ، اگر میں نے تیرے خون کا بدلہ نہ لیا ہو تو اپنے باپ کی نہیں، کسی سور کی اولاد ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے چھورے کو ہاتھ میں پکڑا اور گلی کے باہر چلا گیا۔ رشید میرے ساتھ ہو لیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ پولیس آ رہی ہے، چچا چلایا۔ پولیس کی ماں کی اور پولیس کی بہن کی۔ میں اس وقت سیدھا شاہ عالمی جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک لے۔ اللہ اکبر۔ یہ افسانہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔